ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پینک اٹیک کے بہت سے سوال آ رہے ہیں ہمارے پاس, بہت سی کیوریز آتی ہیں. مریضوں کے جو تحفظات ہیں, جو علامات ہیں, ان کی نوعیت کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جو کچھ جو سابقہ ویڈیوز تھیں اس میں بھی کوشش ہم نے کی تھی کہ اس پہ بات کی جائے, پینک اٹیک پہ. تو آج اس کے خاص پہلو کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے. وہ ہے اس کی جو سٹارٹ ہونے کا, جو شروع ہونے کی جو ایج ہے, وہ عام طور پہ کون سی ہوتی ہے. اس میں جو عام طور پہ ایج ہے پینک اٹیک کی شروع ہونے کی, وہ 28 سے 35, یہ اس کی پیک جو ایج ہے نا سمجھی جاتی ہے کہ اس ایج گروپ میں اس کا میکسیمم انسیڈنس ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے چانس میکسیمم ہوتے ہیں اگر کسی کو اس پینک اٹیک نے ہونا ہوتا ہے. ایک تو یہ اس سے کم, یعنی کہ 25 سے کم ہو تو سکتا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی امپاسبل چیز ہے, ہو ضرور سکتا ہے, لیکن ریلیٹیولی اس کی جو دیکھا گیا ہے اعداد و شمار وائز وہ کم ہے. اچھا, اسی طرح 40 کے بعد بھی اس کے جو چانس ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں. ایک تو کم ہو جاتے ہیں, دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر تو 40, 42, 45 یا 50 کے اراؤنڈ اگر پینک اٹیک اور ویری فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کسی بھی پیشنٹ میں, چاہے میل یا فیمیل ہو, تو اس میں بجائے اس کے کہ پرائمرلی ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ یہ پینک اٹیکس ہی ہیں, تو تب تک اس تشخیص کی طرف نہیں جانا چاہیے جب تک ہم دوسری جو فزیکل کازز ہیں, جس میں سب سے اہم اور جس کو رول آؤٹ کرنا ایک لائف سیونگ ہو سکتا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے جو کارڈیک ایشوز ہیں. اگر 40 سال کے بعد یا خاص طور پہ 45 to 50 کے درمیان اگر بالکل پہلی دفعہ پینک اٹیک کے ساتھ پیشنٹ نے پریزنٹ کیا ہے, تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کلینیشین کی کہ وہ کارڈیک پروفائل اور کارڈیک جو انویسٹیگیشن ہے وہ ضرور کروائیں. انٹل انلیس کہ جی وہ سیفلی رول آؤٹ نہیں کر لیتے, جمپ کرنا پینک اٹیک کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ اس کی ایک تو یہ ہوگا کہ ایک جو اگر خدا نخواستہ ہارٹ کا کوئی ایشو اگنور ہو گیا اس جلدی کی وجہ سے, آلدو کے سمٹم بالکل ٹپیکل بھی کیوں نہ ہو پینک اٹیک کی, تو اگر یہ مس ہو جاتا ہے, آپ رول آؤٹ نہیں کر پاتے اور خدا نخواستہ آگے چل کے کوئی کارڈیک ایونٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تو پھر جو ہے نا وہ تلافی نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ جب ایج گروپ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی کس ایج میں یہ ٹپیکل ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا 28 سے لے کے 35, یہ اس کا پیک جو ہے نا وہ ایک مطلب اعداد و شمار کے حساب سے ایک انسیڈنس بنتا ہے. دوسرا اگر 40 کے بعد 40 اور 50 کے درمیان اگر فرسٹ ایپیسوڈز آتی ہیں, اگر ایک پیشنٹ میں پہلے سے آ رہی ہیں اور وہ کنٹینیو کر رہی ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پہلے سب کچھ ٹھیک ہے اور اچانک پینک اٹیک لائک پریزنٹیشن ہوتی ہے, تو ون مسٹ رول آؤٹ کارڈیک پیتھالوجی, یہ بہت ہی ضروری ہے. ادروائز رسک ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز وہاں پہ ہم نے اگنور کر دی جو کہ لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو دوسری ڈیفرینشیل ہو سکتی ہیں جو کہ پینک لائک کنڈیشن کریٹ کر سکتی ہیں, اس میں گلے کا غدود یا تھائرائیڈ کے جو ڈسفنکشن ہے وہ ہو سکتے ہیں. کوئی اور میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, کوئی اور ہارمونل ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, پیشنٹ کوئی میڈیسن ہو سکتا ہے کہ لے رہے ہوں. اسی طرح اگر کوئی نشہ آور چیز کی چانس بنتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ کیفیات بن سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب اس ایج گروپ میں خاص طور پہ 40 کے بعد مریض ہمارے پاس آتے ہیں, تو یہ لازمی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد اگر یہ سب کچھ رول آؤٹ ہو جاتا ہے سیفلی, آف کورس ود ہسٹری, فزیکل ایگزامینیشن اور جو اسینشل انویسٹیگیشن ہے, اس کے بعد اگر رول آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وی کین لیبل کہ جی پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کی, یا جنرلی اسپیکنگ انگزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ اس ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک سسٹمک وے میں ہو, اس میں جمپ اپ کرنا پینک کی طرف
صرف اس بیس پہ کہ جی جو علامات ہیں وہ ٹپیکل ہیں، وہی پینک کی کیفیت آ رہی ہے، وہی پیشنٹ کو اسی طرح ہی فیل ہوتا ہے، صرف اس سمٹومیٹالوجی کی بیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمپ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ.